بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور صلوات سے حوصلہ افزائی کا ثبوت دے دیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى الإمام الأشرف الأعلى المولى الأوصل مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما على بقیة اللہ فی الارضین وحجتہ على الخلائق اجمعین. الامام اثنا عشر الہادی المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان ایمان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنام مجلس زبان اردو میں یہ میرا پہلا خطاب ہے اس مقام پہ. یقیناً ایک ادنا سا طالب علم ہوں. یہ ہمت افزائی تھی طاہر بھائی نے جو کہا اور خدمت کے لیے حاضر ہوں. ہمیشہ میری گفتگو کے آغاز میں یہ کہا کرتا تھا کہ میری گفتگو اپنے دوستوں بھائیوں کے لیے بچوں کے لیے ہے اور بزرگوں کے لیے صرف یاد دہانی ہے تاکہ میری باتوں میں میری تقریر میں جو غلطیاں ہیں اس کی تصحیح ہو جائے، میرا کریکشن ہو جائے. بس آپ حضرات کی سماعتوں کا مشکور رہوں گا. ایک بآواز بلند صلوات سے میرے ساتھ ثبوت دے دیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے سورہ آل عمران کی 92ویں آیت ہے، 92ویں آیت ہے. آیت کے آغاز کا حصہ ہے، چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے تو وہیں آغاز میں ہے. اس میں ارشاد ہو رہا ہے لن تنالوا البر، کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی
فلاح نہیں مل سکتی، کمال نہیں مل سکتا حتی تنفقوا، جب تک کہ تم انفاق نہ کرو، جب تک کہ اس کی راہ میں نہ دے دو، جب تک کہ قربان نہ کر دو، جب تک کہ سیکریفائس نہ کرو، مما تحبون، جو عزیز ہو۔ عزیزان ایمان، یہاں میں باریکی سے ترجمے کو سمجھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہاں ترجمے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز جو تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو وہ قربان کرو، بلکہ آپ اگر اس کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پر غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہا جا رہا ہے مما تحبون، تمہاری محبت ہی کو سیکریفائس کرنا ہے۔ یہاں پہ تمہاری محبت کچھ نہیں ہے، تمہاری محبت وہی ہے جو ان کی محبت ہے، جو وہ چاہتا ہے تمہیں اسی سے محبت کرنا ہے، اور جو تمہاری محبت ہے اسے قربان کرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تب کامیابی ہے، تب تقرب الہی مل سکتا ہے، تب اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے بندہ۔ لیکن اب ہمارا میرا حال تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے فجر کی نیند ہی قضا نہیں کر سکتے۔ الفاظ پر غور کریں، نماز نہیں کہہ رہا ہوں، فجر کی نیند ہی قضا نہیں کر سکتے۔ بڑی میٹھی نیند ہوتی ہے لیکن سیکریفائس مانگتا ہے اسلام، سیکریفائس چاہیے، تمہیں ہر محبوب تر شے کو قربان کرنا ہوگا۔ ہم کسی مقام پر دیکھیں تو محبوب سے محبوب شے جو انسان کی ہوتی ہے، وہاں انسان کا اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ خود بخود اپنی پرائیورٹی بناتا ہے۔ یعنی ایک شے ہے جس سے وہ کم رغبت رکھتا ہے، دوسری شے ہے جس سے زیادہ محبت رکھتا ہے، تو اپنا پرائیورٹی خود بخود ایسے سیٹ کرے گا کہ جو کم ہے وہ چھوٹ جائے پرواہ نہیں، لیکن جو زیادہ عزیز ہے وہ تو لازم ہے۔ مثال کے طور پہ اگر انٹرنیٹ پہ ای میل چیک کرنا عزیز ہے، لیکن اس سے محبوب یہ ہے کہ شام میں کسی طرح سائیکلنگ کی جائے، تو وہ اپنی پرائیورٹی یوں سیٹ کرے گا کہ ای میل چھوٹ جائے پرواہ نہیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو لیکن سائیکلنگ ضروری ہے۔ تو اسی طرح آگے بڑھتی جاتی ہے پرائیورٹی، پھر اس سے بڑھ کے محبت کے درجے آتے ہیں، پھر کہیں مشن کی ضرورت آتی ہے، کہیں کام کی ضرورت آتی ہے، تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ جو انفاق ہے، یہ انفاق صرف تمہارا پیسوں کے ذریعے نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ تم نے مہینے میں ایک مرتبہ کچھ درہم و دینار لا کے دے دیے اسلام کے نام پہ اور یہ سوچ لیا کہ انفاق ہو گیا، ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام کے لیے تمہاری ہر محبوب شے کو جتنے طریقوں سے تم قربان کر سکتے ہو قربان کرنا ہوگا، اور اسلام کو آگے بڑھانا ہوگا۔ یہ اس کا موٹو ہے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ وہ انفاق اپنے زمرے میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف طریقوں سے کرے، جن میں ایک طریقہ یہ ہے کہ مال کے ذریعے کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے کا استعمال کر کے کرے۔ کوئی گورنمنٹ جاب والا ہوگا تو جس مقام پہ جس گورنمنٹ جاب میں ہوگا وہ اس مقام سے اپنے عہدے کا استعمال کرے گا فلاح اسلام کے لیے، بہبود اسلام کے لیے۔ کوئی اور بندہ ہوگا تو کسی اور طریقے سے کرے گا، وہ گورنمنٹ جاب میں نہیں ہے، کسی پرائیویٹ ورک میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ علم کے ذریعے، جو جتنا علم رکھتا ہے اس علم و معرفت کے میدان میں ایسے آگے بڑھے کہ اپنے علم کو بانٹے، کیونکہ یہ وہ شے ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ وہ دولت ہے جو بانٹنے سے کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ علم ہے کہ جتنے مرتبہ انسان اس علم کا تذکرہ کرتا جائے گا وہ خود محسوس کرے گا کہ میں کل بھی یہ بات جانتا تھا، لیکن کل کے جاننے میں کچھ اور بات تھی، آج کے میرے کانفیڈنس لیول میں کچھ اور بات ہے۔
صلوات پڑھے محمد والے محمد. الگ الگ طریقہ کار ہیں. تب میں چونکہ تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں 3 بیویوں کا، 3 شہزادیوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ان کی قربانی کا. عالم اسلام نے اندازہ نہیں لگایا کہ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام کے لیے کیا کیا. بڑا عظیم کام کیا ہے. جب اسلام کو ضرورت تھی کہ کوئی سہارا ملے تو وہاں سہارا دینے والی ملکۃ العرب ہے. معمولی بات نہیں ہے ملکۃ العرب کہا جاتا ہے. تو ملکۃ العرب نے جو اپنا مالی تعاون بتایا ہے اسلام کے لیے، آج یہ ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم کچھ پیسے اگر اسلام کے لیے، ایمان کے لیے خرچ کرتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ شہزادی کی کتنی خدمات ہیں. رسول خدا کو ایک مرتبہ صحن میں کھڑایا، دوسری جانب شہزادی کھڑی ہوئی، خادم کو حکم دیا کہ جتنی اشرفیاں ہیں لا کے یہاں رکھی جائیں. تو روایتوں کے جملے ہیں کہ اشرفیاں سارا جتنا سب کچھ تھا شہزادی کے پاس سب کچھ لا کے ڈالا گیا تو انبار اتنا بنا کہ نہ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ رسول خدا کو دیکھ سکتی تھی، نہ رسول خدا شہزادی کو دیکھ سکتے تھے. اور اس کے بعد کہا کہ یہ سب آپ اسلام کے لیے خرچ کر دیں. یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کیا عالم اسلام کے لیے شہزادی کی خدمات ہے. یہ ہے مما تحبون. پھر اس کے بعد یہی نہیں، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ اگر یہ بھی کم پڑ جائے تو جزیرہ عرب میں 4000 تاجر ہیں. جزیرہ عرب میں 4000 تاجر ہیں اور ہر تاجر خدیجہ کا مقروض ہے. جزیرہ عرب میں 4000 تاجر ہیں، ہر تاجر خدیجہ کا مقروض ہے اور ہر تاجر کم سے کم 4000 دینار کا مقروض ہے. اعلان کر دے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے خدیجہ نے قرض معاف کیا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. دیکھا بتا رہی ہیں شہزادی کہ کیسے اسلام کے لیے کیا جاتا ہے. اب ہم اگر اپنے آپ کو ایک مقام پر لائیں کہ ہم اسلام کے لیے کیا کرتے ہیں تو یقیناً کوئی خدمت نہیں ہے، کوئی خدمت نہیں. میں جو بھی کہتا ہوں اپنے اوپر لے کے کہتا ہوں، بے شک بزرگ مستثنا ہے، اپنے دوستوں بھائیوں کے لیے کہتا ہوں. ہم تو اپنا کولڈ ڈرنک بھی قربان کر نہیں سکتے. کوکا کولا عزیز ہوتا ہے جو اسلام کا عظیم دشمن ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دوست کو محبت کو قربان کرو، ہم دشمن کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ مقام ہے مما تحبون کا. اور پھر اس کے بعد مربوط کرنا ہے اور ایک بیوی کی قربانی کو. اندازہ لگائیں کہ بنت علی کی قربانی کیا ہے، کیا مقام ہے بنت علی کی قربانی کا. یقیناً امام حسین نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن وہ قربانی جہاں حسین کا چہرہ زرد ہو جائے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے، معمولی قربانی نہیں ہے. امام حسین کو آغوش میں بٹھا کے نانا پیار کر رہے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں. حسین امت کے لیے تم پر مصائب ہوں گے، نانا صبر کروں گا. حسین تمہارے گھر پر اہل و عیال پر 3 دن کی بھوک و پیاس ہوگی، نانا صبر کروں گا. حسین کربلا میں جنگ ہوگی، نانا صبر کروں گا اسلام کے لیے. حسین اون محمد کی شہادت ہوگی، نانا صبر کروں گا اسلام کے لیے. بیٹا علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، امام حسین کہتے رہے نانا صبر کروں گا اسلام کے لیے. آخر میں کہا کہ عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے،
نانا صبر کروں گا اسلام کے لیے، حسین تمہیں خود اپنا سر بھی پیش کرنا ہوگا۔ امام حسین نے کہا نانا صبر کروں گا اسلام کے لیے۔ ایک مرتبہ نانا نے کہا کہ حسین یہاں مصائب رکیں گے نہیں، بلکہ زینب کے سر سے ردا چھینی جائے گی۔ ارباب ازا روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام کانپنے لگے۔ ایک مرتبہ ایسے میں محسوس ہوا کہ کسی نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا بھیا حسین وعدہ کر لو، زینب پورا کرنے کے لیے تیار ہے، یہ قربانی ہے۔ اب اندازہ لگائے مما تحبون کی قربانی کا۔ اب اس کو مربوط کریں کہ وہ جب مرحلہ آیا کہ شام کے دربار کا دروازہ آیا ہے اور شہزادی نے دیکھا کہ 700 کرسی نشین ہے، دربار کی آئینہ بندی کی گئی ہے، دربار سجایا گیا ہے، اور بنت علی دربار میں بے مقنع چادر جائے گی۔ شہزادی بیٹھ گئی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیں۔ عبد الشہزادی نے دیکھا کہ حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یقیناً وہ منظر یاد آیا ہوگا، بس یہی مربوط کرنا چاہتا تھا کہ وہاں کہا تھا بھیا میں وعدہ پورا کروں گی، اب یہاں بنت علی اٹھی ہے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ بے ردا ہونا شہزادی نے بتایا کہ یہ سب سے بڑی محبت کا امتحان ہے، اور جو چاہنے والے ہوتے ہیں شہزادی کے، جو اس امتحان کی منزلت کو سمجھتے ہیں، وہی پردے کی عظمت کو سمجھتے ہیں کہ کیا پردے کا مقام ہے، کیا پردے کا مرتبہ ہے۔ بخدا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پردے کے لیے تکلیف ہو، بس ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرے، کیسے پیش کرے۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو، جو عقل انسانی میں سماتا نہ ہو، بس یہ ہے کہ انسانیت کے دائرے میں آتا ہے، انسانیت کے دائرے سے بلند جو حیوانیت کا دائرہ ہے اس میں نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی داخل ہوئی، تو یہاں بھی بتایا ہے کہ حق کی آواز جہاں بھی ہو حق کی آواز ہوتی ہے، قید ہونے کے باوجود حق کی آواز ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بابا جب اللہ ایک اور بابا جب بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ دربار شام میں شہزادی داخل ہوئی، اور ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ میں بنت علی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی یہ کہا کنیزیں بیبیاں حلقہ گھیری ہوئی تھی، ہم علی کی بیٹی سے گفتگو کرنے نہ دیں گے، یہ ظلم دیکھیں۔ حکم دیا گیا کہ شمر دیکھتا کیا ہے، ان بیبیوں کو تازیانہ لگا اور ہٹاتا جا۔ اللہ اکبر، تازیانہ لگتا رہا، ایک ایک بیبی ہٹتی رہی۔ آخر میں وہ کنیز جو گفتگو کرتی ہے در فاطمہ کے صدقے میں تو قرآن کی طرح گفتگو کرتی ہے، قرآن کی آیتوں میں گفتگو کرتی ہے، وہ سامنے کھڑی رہی، اور قریب تھا کہ شمر تازیانہ لگائے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند کہا، دیکھا کہ یزید کے پیچھے 100 حبشی جوان کھڑے ہوئے ہیں، ان کی حمیت کو للکارتے ہوئے کہا کہ تمہاری حمیت و غیرت کو کیا ہوا ہے، تمہارے قبیلے کی عورت پر شمر تازیانہ اٹھائے اور تم اپنی تلوار لیے صرف کھڑے ہوئے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ یزید کے سامنے آ گئے اور کہا کہ اے یزید یہ نہیں ہوگا ورنہ پھر ہم سے تلوار چلے گی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھیا عباس آج فضہ کی حمایت کے لیے اتنے حبش کے نوجوان ہیں، مگر زینب پر کیسی مجبوری آ گئی۔ یہ مما تحبون ہے اسلام کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد پھر حق بتایا شہزادی نے، حق بتایا، گفتگو کا آغاز کیا۔ بڑا طویل خطبہ ہے، مشہور خطبہ ہے دربار شام میں شہزادی زینب کا۔ قید ہونے کے باوجود، بے ردا ہونے کے باوجود
ظلم و ستم کے باوجود شہزادی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا یبنت طلقاء، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، تو اطرت اہل بیت پر ظلم کر رہا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ تو صحیح کر رہا ہے؟ تجھ سے اور توقع کیا کی جا سکتی ہے جو جگر خار ہندا کا بیٹا ہے؟ شہزادی کا خطبہ دیکھیں، الفاظ کو دیکھیں، اس کے دربار میں کھڑی ہو کے شہزادی بتا رہی ہیں کہ حق بیانی ہر حال میں حق بیانی ہوتی ہے، نہ کسی کے دباؤ میں بدلی جاتی ہے، نہ کسی کی محبت میں بدل جاتی ہے۔ ہم اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ نہیں وہاں پہ حق بولنے سے ذرا الگ موقع ہو جائے، ہرگز نہیں، حق بتایا جا رہا ہے۔ یہ مما تحبون ہے جو شہزادی نے بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ تو ان بیویوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے مما تحبون کی منزل بتائی ہے۔ ایک اور کمسن بیوی ہے ایک روایت کے اعتبار سے جس کی آج شہادت کی تاریخ نہیں ہے، اس نے بھی بتایا مما تحبون کی منزل، ہرگز بد دعا نہیں کی امت کے لیے، مصائب برداشت کیے، پیاس برداشت کی، لیکن بد دعا نہیں کی۔ اور وہ شہزادی وہ بنت حسین ہے کہ جس کے مصائب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ نہ صرف مورخ بلکہ علماء خطبہ جو اس موضوع پر دقیق ریسرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ حسین کی لاڈلی بیٹی کی پیاس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کیسی پیاس تھی، وہ صبر کی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہاں اگر اندازہ لگا سکتا ہے تو مصائب کی دو جملے ہیں جو شہزادی اپنے بھائی کو وصیت کر رہی ہے۔ یہی دیکھا ہے نا دستور، بڑے چھوٹوں کو وصیت کرتے ہیں، یا چھوٹی بہن بڑے بھائی کو وصیت کر رہی ہے۔ عجب وصیت ہے، اور اس کی وجہ سمجھیں کہ وصیت میں کہتی ہے کہ بھیا اب تو ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ، اگر ہو سکے تو ہمیں کسی ٹھنڈے مقام پر دفن کرنا۔ تو یہاں کہا کہ یہ وصیت اسی لیے کی گئی کہ شہزادی کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ پیاس ہڈیوں میں اتر گئی تھی، اسی لیے یہ وصیت کی کہ بھیا کسی ٹھنڈے مقام پر دفن کرنا۔ مگر ہائے سید سجاد، بہن کو اندھیرے قید خانے کے علاوہ کہاں دفن کرتے؟ اور پھر بہن کو موت آئی تو اس اندھیرے قید خانے میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ بابا آپ کے بعد تماچے لگائے گئے، بابا جو بندے آپ نے پہنائے تھے وہ بندے چھین لیے گئے، بابا میرے گوشواروں سے خون جاری ہے۔ یہ کہتے کہتے آواز بند ہو گئی تو سید سجاد نے نفس پہ ہاتھ رکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں سکینہ دنیا سے چلی گئی، لیکن یہ اس منظر کا اندازہ لگائیں کہ ایک بیمار بھائی ہے جو زنجیروں میں اسیر ہے، توقع قاردار ہے، کمر میں لنگر ہے، اور اندھیرے قید خانے میں قبر بنائی جا رہی ہے۔ ارے آپ کا اور ہمارا دستور تو یہی ہے کہ جب قبر بنائی جاتی ہے تو ایک شخص قبر میں اترتا ہے، دوسرا میت کو دیتا ہے تو دفن کیا جاتا ہے۔ ہائے سید سجاد کی غربت، کوئی سید سجاد کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فاستجب دعائي وقل حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين